نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی کیا حکمت بیان کر رہا ہے۔ سورہ سبا کی آیت 10-11 میں سیدنا داؤد علیہ السلام پر اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل بیان کیا جا رہا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے پاس سے فضل عطا کیا تھا۔ اے پہاڑوں، تم بھی تسبیح میں ان کے ساتھ ہم آواز بن جاؤ، اور اے پرندوں تم بھی، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، سبحان اللہ، کہ پوری پوری زریں بناؤ اور کڑیاں جوڑنے میں توازن سے کام لو، اور تم سب لوگ نیک عمل کرو، تم جو عمل بھی کرتے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور اب نیکسٹ 2 آیات میں سیدنا سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی عنایات بیان کی جا رہی ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو تابع بنا دیا تھا۔ اس کا صبح کا سفر بھی 1 مہینے کی مسافت کا ہوتا تھا، اور شام کا سفر بھی 1 مہینے کی مسافت کا، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنات میں سے کچھ وہ تھے جو اپنے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور ہم نے ان پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے ہٹ کر ٹیڑھا راستہ اختیار کرے گا اسے ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے، اللہ اکبر۔ وہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے جو وہ چاہتے بنا دیا کرتے تھے، اونچی اونچی عمارتیں، تصویریں، ہوس جیسے بڑے بڑے لگن، اور زمین میں جمی ہوئی دیگیں۔ اے داؤد علیہ السلام کے خاندان والو، تم ایسے عمل کیا کرو جن سے شکر ظاہر ہو، اور میرے بندوں میں کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہوں، اللہ اکبر۔ اے اللہ، ہم تیری ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمارے شکر کو قبول فرما۔ آیت 14 میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وفات کا عجیب واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کیا تو ان جنات کو ان کی موت کا پتہ کسی اور نے نہیں بلکہ زمین کے کیڑے نے دیا جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ چنانچہ جب وہ گر پڑے تو جنات کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو اس ذلت والی تکلیف میں مبتلا نہ رہتے، سبحان اللہ۔ آیت 15-17 میں ناشکری کی سزا کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قوم سبا کے لیے خود اس جگہ ایک نشانی موجود تھی جہاں وہ رہا کرتے تھے۔ دائیں اور بائیں دونوں طرف باغوں کے 2 سلسلے تھے۔ اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ، ایک تو شہر بہترین، دوسرے پروردگار بخشنے والا، سبحان اللہ۔ پھر بھی انہوں نے ہدایت سے منہ موڑ لیا، اس لیے ہم نے ان پر بند والا سیلاب چھوڑ دیا، اور ان کے دونوں طرف کے باغوں کو ایسے 2 باغوں میں تبدیل کر دیا جو بد مزہ پھلوں، جھاؤ کے درختوں اور تھوڑی سی بیریوں پر مشتمل تھا، اللہ اکبر۔ یہ سزا ہم نے ان کو اس لیے دی کہ انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی تھی، اور ایسی سزا ہم کسی اور کو نہیں بڑے بڑے ناشکروں ہی کو دیا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ نیکسٹ 2 آیات میں قوم سبا کی تباہی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں ایسی بستیاں بسا رکھی تھیں جو دور سے نظر آتی تھیں، اور ان میں سفر کو نپے تلے مرحلوں میں بانٹ دیا تھا، اور کہا تھا کہ ان بستیوں کے درمیان راتیں ہوں یا دن امن و امان کے ساتھ سفر کرو، سبحان اللہ۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمارے سفر کی منزلوں کے درمیان دور دور کے فاصلے پیدا کر دے، اور یوں انہوں نے اپنی جانوں پر ستم ڈھایا، جس کے نتیجے میں ہم نے انہیں افسانہ ہی افسانہ بنا دیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بالکل تتر بتر کر دیا۔ یقیناً اس واقعے میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو صبر و شکر کا خوگر ہو۔
اللہ اکبر۔ یا رب العالمین، تو ہمیں اپنی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے، آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔